على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجه. بزرگان محترم و برادران اسلام، مبارک مہینہ، مبارک ایام اور مبارک راتیں گزر رہی. ذی الحجہ کا مہینہ رمضان کے بعد اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت عظیم الشان مہینہ. علماء کرام نے اور مفسرین اعظام نے قرآن مجید کی آیت کریمہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ قسم ہے 10 راتوں کی. 10 راتوں سے مراد ایک تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں. ان دنوں میں جو بھی نیکی کا کام کیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب دوسرے دنوں کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے. اس لیے ماہ ذی الحج میں اور خصوصاً عشرہ ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ آدمی نیکی کے کام کرے. تحلیل تحمید کثرت سے پڑھے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا، کثرت سے تسبیح پڑھتے تھے. بازار جاتے تو بھی ان کی زبان پر یہ تسبیح ہوتی تھی، تو بازار والے سنتے تو وہ بھی یہی تکبیر بار بار کہتے جاتے. ان دنوں میں روزے کی بڑی فضیلت ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ کا ایک روزہ 1 سال کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے. ایک روزہ 1 سال کے برابر اجر ہے. کوئی آدمی پورے 9 روزے رکھ لے، 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کو، چونکہ عید ہوتی ہے، عید کے دن روزہ حرام ہے، 9 روزے رکھ لیتا ہے. ہر روزے کے بدلے 1 سال کے برابر اجر و ثواب ملے گا. 9 روزوں پر 9 سال روزہ رکھنے کے برابر اجر ملے گا. اگر کسی سے پورے دن نہ ہو تو اتنا تو لحاظ کر لیجئے کہ پیر اور منگل کو روزہ رکھ لیجئے. پیر کے دن وہاں حاجیوں کا یوم عرفہ ہے، منگل کو یہاں کا عرفہ ہے. 2 روزے رکھ لیجئے تو انشاءاللہ 1 روزے کا ثواب 1 سال کے برابر، تو 2 روزوں کا ثواب 2 سال کے برابر. اور کم از کم 1 روزہ تو رہ لینا چاہیے. چاہے شنبے کو عید ہے تو منگل کا 1 روزہ،
اس کی بھی بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے 1 سال اگلے کے گناہ اور 1 سال پچھلے کے گناہ معاف ہو جاتے، اور یہ راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں۔ اسی ترمذی کی حدیث میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشرہ ذی الحج کو راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو لیلۃ القدر کا اجر و ثواب ہے۔ لیلۃ القدر کا اجر و ثواب 84 سال عبادت کرنے کے برابر ہے۔ راتوں میں اگر بندہ ان دنوں میں ان راتوں میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، خواہ وہ بندگی نماز تہجد کے ذریعے ہو، تلاوت قرآن کے ذریعے ہو، دعاؤں کے ذریعے ہو، اللہ پاک اس کو وہی اجر عطا فرماتے ہیں جو اجر لیلۃ القدر کی راتوں میں ملتا ہے۔ کتنے قیمتی راتیں، اس لیے عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے لیے ان راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھیں، 4 رکعت صحیح تہجد پڑھ لیں۔ کیا معلوم ہمارا اٹھنا، ہمارا شوق کے ساتھ بارگاہ عزتی میں کھڑا ہونا، پروردگار عالم کے سامنے بندگی کے آداب بجا لانا، پھر بھکاریوں کی طرح ایک بھکاری بن کر بارگاہ عزتی میں بھیک مانگنا اللہ کو پسند آ جائے تو پروردگار لیلۃ القدر کا اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ اور ان دنوں میں سب سے اہم ترین عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب استطاعت بنایا ہے وہ حضرات قربانی کے عمل کو انجام دیں۔ قربانی کرنا واجب ہے یا سنت ہے، اس سلسلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قربانی کا عمل سنت مؤکدہ، ایسی سنت ہے جس کی تاکید آئی ہے، چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ حنفیہ کے یہاں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قربانی واجب ہے، جیسے جمعہ واجب۔ ارشاد ربانی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بلا شبہ نبی ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرمایا، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز بھی پڑھیے، قربانی کیجیے۔ بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ جو ائمہ سنت کہتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی تمہیں ملے گی۔ یا رسول اللہ بعض جانور انتہائی بالوں والے ہوتے ہیں، کثرت سے بال ہوتے ہیں، فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کثرت سے جن بکریوں پر بال ہیں ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی دے گا، اور پورے بالوں کو آدمی گن نہیں سکتا۔ پتہ چلا قربانی کا ایسا ثواب ہے کہ اس ثواب کو بھی گن نہیں سکے۔
تو بعض ائمہ جو استدلال کرتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، سنت و ابیکم ابراہیم کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر حضور نے خود فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو قربانی نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں سنائی گئیں، اس سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، قربانی کا عمل واجب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَانْحَرْ، قربانی کیجئے، نماز پڑھیے، جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز جیسے ضروری ہے قربانی بھی ضروری ہے۔ اور ایک وعید آئی ہے جو ابن ماجہ میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہے اور قربانی کا کوئی ارادہ نہیں کرتا، اور ایسا آدمی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف رخ کرتا ہے، آپ نے فرمایا فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، ایسے لوگ ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئیں۔ معلوم یہ ہوا قربانی نہ کرنے پر حضور نے وعید سنائی۔ وعید اس بات کی علامت ہے کرنا ضروری ہے۔ پھر اس میں ایک مسئلہ اس وقت بار بار وائرل ہوتا ہے، لوگ سوالات کرتے ہیں، وہ صاحب پورے گھر کی جانب سے ایک بکرا کرنے سے قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں نے ان سے سوال کیا پوچھنے والوں سے، اگر پورے شہر کی طرف سے بھی ایک بکرا دے دے تو شاید پورے شہر والوں کی قربانی ہو جانا چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کو سمجھے نہیں، حدیثیں ضرور ہیں، انکار نہیں ہے۔ یاد رکھنا لوگوں کی دو طرح کی حیثیتیں، ایک حیثیت وہ ہے جن پر قربانی واجب ہے، لوگ کچھ ایسی حیثیت کے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں۔ اور حضرات صحابہ میں معلوم ہونا چاہیے اکثر غریب صحابہ تھے، فقیر صحابہ تھے، غریب اور فقیر پر قربانی واجب نہیں۔ یہ صحابہ وہ تھے جو قربانی کے شوق میں پیٹ کاٹ کاٹ کر کچھ پیسے جمع کر کے بکرا لا لیا کرتے تھے۔ شوق سے ہم کہیں گے اگر کوئی ایسے شوق سے کر رہا ہے جس کے اوپر واجب نہیں، بڑی مشکلوں سے رقم اکٹھے کر لیا یا قرض لے کر کرتا ہے، پورے گھر کی طرف سے نیت کر کے قربانی دے، ان لوگوں کی طرف سے جن پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ عورتیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی قربانی واجب ہے۔ وہ لوگ جن کے بینکوں میں 30,000 روپے کی رقم موجود ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں آئی ہے جو ضروریات زندگی سے زائد ہے، اور 30,000 روپے وہ رقم ہے جس کے ذریعے 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، گویا نصاب کے بقدر پیسہ تمہارے پاس آ گیا، تو پھر ان دنوں میں تم پر قربانی واجب ہے۔ پورے گھر سے بکرا بالکل منظور ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ شوق کے ساتھ کیجئے جن جن پر قربانی واجب نہیں، لیکن جن پر قربانی واجب ہے، صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، گھر میں 10 عورتیں ہیں، 10 کے پاس 10 تولے سونا موجود ہے، تو ہر عورت پر جہاں زکوٰۃ فرض ہے وہاں قربانی واجب ہے۔ پورے گھر کی طرف سے آپ کریں گے، یاد رکھو پورے گھر کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اگر پورے گھر سے ایک آدمی نماز پڑھ لے سب کی تو ادا ہوگی؟ نہیں ادا ہوگی۔ کیوں نہیں ادا ہوگی؟ ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ ہے۔
جیسے نماز الگ الگ ہر ایک کو ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی صاحب استطاعت کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر پورے گھر سے بکرا کافی ہوتا تو ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بکرا کرتے تھے۔ کسی روایت میں آپ یہ نہیں دکھائیں گے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے گھرانے کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا ہو۔ آپ پوچھیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ایک ساتھ نکاح میں تھے، کیا حضور ان کی طرف سے کرتے تھے؟ اولاً تو ان کے پاس اتنا سونا ہی نہیں تھا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ پہ فرض ہو جائے تو چل جائے کہ قربانی واجب ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 بکروں کی قربانی دیتے تھے۔ جب حضور کا نمونہ ہمارے سامنے ہے تو پھر دوسرے نمونے کو جھانک کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اللہ فرماتے تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ آپ کا معمول تو یہ تھا، ایک نہیں کئی روایات میں بات ملے گی، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین موجوعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے دیا کرتے تھے، سنگدار ہوتے تھے، موجوعین خصی شدہ ہوتے تھے۔ ایسے 2 بکرے حضور 2 مینڈھے ہر سال قربانی دیا کرتے تھے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کا صرف اپنا ہی خیال مت کرو، مرحومین کا بھی خیال کرو۔ حضور پوری امت کی طرف سے دیتے تھے، اور اسی لیے علامہ شامی علیہ الرحمہ نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے مرحوم رشتہ داروں کو ثواب ملے، چاہتا ہے کہ اپنے مرحوم ماں کو ثواب ملے، مرحوم باپ کو ثواب ملے، اللہ نے استطاعت دی ہے، باپ کی طرف سے قربانی کرو، ماں کی طرف سے قربانی کرو۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے دی ہے، تو حضور جیسے پوری امت کی طرف سے کرتے تھے، آپ پورے مومن مومنات مسلمین مسلمات کی طرف سے کرو۔ اللہ پاک ہر ایک کو برابر ایک ایک بکرے کا اجر و ثواب کروڑ ایمان والوں کو پہنچائیں۔ ثواب دینے والے وہ ہیں۔ جب حضور پوری امت کی طرف سے کرتے تھے تو کتنی امت، پوری امت آ گئی۔ تو افضل بتایا، اگر کسی کے پاس اپنا ہی بکرا ہے، ایک بکرا مشکل سے نکل سکتا ہے، نیت پوری امت کے کرو، ماں باپ کے خصوصاً کرو، رشتہ داروں کی خصوصاً کرو، عام طور پر پورے مومنین اور مسلمین کی کرو۔ جتنے مومنین مسلمین دنیا سے گئے ہیں آپ کے، ان سب کو ہر ایک بکری کے ذبح کرنے کا اجر و ثواب ملے۔ کام مختصر ہے، اجر و ثواب کا سودا بہت بڑا ہے، اس کا لحاظ کریں آپ۔ الغرض بھائیوں، صاحب استطاعت لوگ قربانی کرو، اور قربانی کے اندر اور یاد رکھنا، اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت علی کو بلا کر فرمایا، علی اس سال میرا آخری ہے، اس کے بعد شاید تمہارا نبی سرزمین پر باحیات نہیں رہے گا، میری طرف سے ہر سال تم قربانی کیا کرو۔ بعض علماء نے فرمایا یہ نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوئے امتی کو کہہ کر گئے ہیں، کیونکہ حضرت علی جہاں داماد ہیں وہاں ایک امتی ہیں، امتیوں کو پیغام ہے، اللہ کے نبی ہمارے محسن اعظم ہیں۔ اب بعض حضرات اس میں گوشت و گھر کچھ آنے کا ہے، نیتہ کیا کرتے، حضور کے نام پہ وہ بڑے جانور میں ایک حصہ میرے نام سے پکڑا، تو اللہ کے بندے الٹا کر، ہماری حیثیت کیا ہے حضور کی حیثیت کے سامنے؟
ہماری کیا حیثیت ہے نبی کی حیثیت کے سامنے؟ ایسا الٹا کرو کہ بکرا سرکار کے نام پر دو، اپنا حصہ گائے میں لگا دو، گوشت تو اپنے گھر آنے ہی والا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ مرحوم کا جو قربانی کا گوشت ہے کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ شوق سے کھا سکتے آپ۔ مرحوم ماں باپ کی طرف سے بکرا ذبح کر رہے ہیں، ماں کی طرف سے کر رہے ہیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں، تو وہ برابر گوشت کھا سکتے ہیں آپ۔ ایک جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، وہ صدقہ کرنا پڑے گا پورا پورا۔ وہ کون سی صورت ہے وہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھو۔ ایک شخص قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور لا کے رکھ دیا، ذبح کرنا ہے، اپنی طرف سے بکرا لا لیا، کسی وجہ سے اس شخص کا انتقال ہو گیا عید آنے سے پہلے پہلے۔ اب یہ بکرا پورا کا پورا قربان کرنے کے بعد صدقہ کرنا پڑے گا، اس کا ایک ٹکڑا بھی آپ نہیں کھا سکتے، گھر والے دوسروں کو ہی غریبوں کو بھی صدقہ کرنا پڑے۔ یہ ہے مرحوم کا گوشت کھا نہیں سکتے کا جو مسئلہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ خود قربانی کرنے کے لیے ایک شخص لایا تھا جانور کو اپنے لیے، لیکن اس کا انتقال ہو گیا قربانی سے پہلے پہلے، تو اب یہ پورا کا پورا صدقہ کرنا پڑے گا، لیکن ماں کے ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ پیسہ اس میں اس کا لگا ہے، مرحوم کا پیسہ لگا تھا اس میں۔ یا تو آپ اپنا پیسہ لگا کر ماں کی طرف سے دے رہے، باپ کی طرف سے دے رہے، حضور کی طرف سے دے رہے، پیسہ چونکہ آپ کا لگا ہے لہذا کھا سکتے ہیں آپ۔ یہ مسائل ہیں جس کو ذہن نشین رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار ہماری قربانیوں کو قبول فرما کر اس کے ذریعے بلاؤں، وباؤں، آفتوں اور کرونا جیسی مہلک بیماری سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔